ذاکر اور نوحہ خان کا بیٹا فاسق دیکھا، متقی پرہیزگار ایسے ایسے کہ 3 مہینے روزے رکھنے والے سال کے اندر، مسجدوں کے ٹرسٹی، سینٹرز کو چلانے والے، 10 سال 20 سال سینٹرز چلانے والے، ان کے بچوں کو فاسق نہیں کافر بھی دیکھا، کافر، دین مبین سے خارج۔ اور یہ سنی والی باتیں نہیں کر رہا ہوں، سنی سنائی دیکھی باتیں کر رہا ہوں۔ اور میں تو یعنی اگر ابھی آپ کے مجھ سے کوئی ایک بتا، چلو ایک بتا دیتا ہوں۔ ایک جگہ پاکستان کے باہر تھا، ایک خاتون آئی، اس نے بتایا کہ بھئی ہم تو، ہمارے گھر میں سینٹر تھا، جو کچھ ہوتا تھا، جمعے کی نماز، عید کی نماز، مجلس، عزاداری، قصیدے، سب کچھ ہمارے گھر میں ہوتا تھا سالوں تک۔ نماز شب ہم قضا نہیں کرتے تھے، سال میں 3 مہینوں روزہ رکھتے تھے، ہمارے بچے بلوغ سے پہلے نماز شب پڑھتے تھے۔ سب کہانی سنا دی۔ اس کے بعد وہ رونا شروع ہو گئی، کہنے کی مولانا اب میرے بچے مسلمان نہیں ہیں۔ تو میں نے سمجھا کہ یہ اس کا اسلام کا اسٹینڈرڈ بہت اونچا ہوگا، جو ظاہر ہے اتنی تقویٰ کی باتیں کر رہی ہیں، اتنی عبادات اور زہد کی باتیں کر رہی ہیں، ان کا اسلام کا اسٹینڈرڈ بہت اونچا ہوگا۔ میں نے کہا ہاں ہوتا ہے، بعض اوقات انسان دین کے اوپر کمی رہ جاتی ہے، دین پر عمل نہیں کر پاتا ہے۔ کہنے کی نہیں مولانا مسئلہ یہ نہیں ہے، اب ان کے نام کافروں کے نام ہیں، اسلامی نام ترک کر دیے ان لوگوں نے، شادیاں غیر مسلمانوں میں کر لی ہیں، نام بھی ترک کر دیے ہیں۔ صرف ایک بات پوچھوں گا آپ سے، یہ اتفاقاً ہو سکتا ہے؟ نہیں، اتفاقاً کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کیوں سلب کرے گا؟ یہ لوگ جو ہمارے دوست احباب ہم سے کہتے رہتے ہیں نا، پاکستان میں یہ خرابی، پاکستان میں وہ خرابی، یہاں کوئی تقویٰ نہیں ہے، یہاں کوئی پرہیزگاری نہیں ہے، یہاں یہ نہیں ہے، وہاں نہیں ہے۔ میں کہوں گا یہاں پہ کم سے کم ایک بات ہے، بچہ تو مسلمان رہتا ہے، 2 نسل بعد شاید واپس آ جائے تقویٰ کے اوپر۔ وہاں تو مصیبت یہ ہے کہ ایک دن نکلتا ہے تو گونزالس بن جاتا ہے، پتہ نہیں رونالڈو بن جاتا ہے، کیا کیا بن جاتا ہے، انسان نہیں رہتا وہ اپنے معاملے میں۔ وہ کسی سے جا کے کسی سے، میں دوسروں کے ادیان کے نام بھی نہیں لینا چاہوں گا، ان سے شادی کر کے بیٹھ گئے۔ بچے کیا ہیں پتہ نہیں بیچارے کیا ہیں، بچے بھی کنفیوز ہیں کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، ہم ہیں کون۔ اور اس کے بعد جو فخر سے گھوم رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ یہ تو مثلا ایک ملک کا سنا، ایک اور ملک کا، ایک صاحب بڑی جناب دولت کمائی، اگر میں اس ملک کے سٹینڈرڈز میں بھی بات کروں تو ان کے اپنے لوکلز نے اتنی دولت نہیں کمائی ہوگی جتنے یہ کما کے بیٹھ گئے۔ وہ سارے کام کر لیے، 2 لڑکے باہر، اپنے گھر کے باہر، جو ظاہر دوسری جگہوں کے اوپر رہ رہے تھے، بابا کا انتقال ہو گیا، مر گئے، وہ جائیدادوں کا ڈھیر، جائیدادوں کے ڈھیر کے ساتھ مر گئے۔ تو جو سینٹر کو وہ تھوڑا بہت کبھی کبھی سپورٹ کر دیا کرتے تھے، ان کے لوگ پہنچے بھائی کہ اس کو دفنانا ہے، اس کو کفن وغیرہ دینا ہے۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم کفن وفن تو دے دیں گے، ان کے بچوں کو تو کم سے کم اطلاع دو۔ تو ان کے بیٹے کو فون کیا کہ بھائی وہ آئے گا، پھر وہ ظاہر سپروائز کرے گا اس سارے ایشو کو کہ بھائی کب کفن ہے، کب دفن ہے، کب مجلس ہے، یہ ہے وہ۔ اس کو فون کیا اور اس کو بتایا کہ بیٹا آپ پریشان نہیں ہو، ہم آپ کے بابا کا تمام کفن دفن وغیرہ تیاری کر رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، صرف یہ بتا دو کہ جنازہ کتنے بجے ہے، میں ضرور آؤں گا۔ کہنے لگا وہ وعدے کے مطابق جنازے کے ٹائم پر آیا، اپنی بیویوں کے ساتھ، دونوں اسکرٹس پہنی ہوئی تھی بلیک ڈریس کے اندر۔ انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے تھوڑا تعظیم میں خاموش رہے، بعد میں گاڑی میں بیٹھے چلے گئے۔ باقی تو آپ سنبھال ہی رہے ہو نا، کم سے کم اس سے ہم یہاں بچے ہوئے ہیں، نسلیں مسلمان رہتی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، فاسق ہو سکتے ہیں، گناہگار ہو سکتے ہیں، کم سے کم مسلمان تو رہتے ہیں۔ شاید تیسری نسل میں ایک بچہ آ جائے جو ڈھنگ کا انسان بن جائے۔ تو بھائی کچھ حساب کریں، یہ جو نعمتیں چھینتی ہیں یہ خدا زبردستی تھوڑی چھینتا ہے، خدا تو زبردستی دیتا ہے۔ چھینتی ہیں تو ذمہ دار ہم ہیں۔ خدا نے متعال فرماتے ہیں قرآن کریم میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ فرمایا یہ جو خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہوا ہے، یہ اس کی وجہ سے جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، لوگوں نے فساد کمایا ہے، لوگوں نے زمین و آسمان کو فاسد کیا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ تو میں آؤں گا اس موضوع کے اوپر، عزیزان محترم، خدا نے متعال نے ہمیں نعمت دی ہے۔ اب میں چند دن پہلے بھی کہیں پہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی اگر مجھ سے کوئی مقایسہ کرے، مجھ سے کوئی کہے بھائی مقابلہ کرو، کس بات کا مقابلہ؟ سڑک ٹوٹی پھوٹی ہے، سڑک صاف ستھری ہے، گھر چھوٹا سا ہے، گھر بہت بڑا ہے، لائف کی فیسلٹیز کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے، لائف کی فیسلٹیز بالکل مہیا ہیں۔ یہ دو، یہی ہو گیا نا پاکستان و غیر پاکستان۔ یہاں پہ 70% چانس، 80% چانس، 90% چانس ہے کہ اگلی نسل مسلمان رہے گی،
اور میں آپ کی خدمت میں ان کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق عرض کر رہا ہوں 20% سے کم چانس ہے کہ پوتے مسلمان ہوں گے. ٹوٹی ہوئی روڈ چاہیے یا اچھی روڈ چاہیے؟ میں کہوں گا بھائی مجھے ٹوٹی ہوئی چاہیے. بیسک فیسلٹیز کے لیے لڑنا پڑے گا، میں کہوں گا میں لڑ لوں گا. لوڈ شیڈنگ برداشت ہاں میں کر لوں گا. شاید مارے جاؤ، میں کہوں گا یہ بھی قبول ہے. نہیں برداشت کر سکتا میرے پوتے پوتیوں کے اندر، نواسے نواسیوں کے اندر 20% سے کم چانس ہوگا کہ مسلمان ہوں گے. اس کو برداشت نہیں کر سکتا میں، باقی سب برداشت کر لوں گا. کیوں بھائی؟ یہ برداشت مجھے 30-40 سال کرنا پڑے گا. وہ جو میرے بچے میرے دین سے نکل جائیں گے وہ تو ابدی زندگی ان کی گمراہی ہو جائے گی. کس کی میں کیا قیمت دوں؟ سڑکوں کی قیمت بچوں کے ایمان پہ دوں؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں مولانا آپ جو ہے وہ بہت سخت لے رہے ہیں، وہاں پر بھی بچے ایماندار رہتے ہیں. ہاں 20% میں وہ بھی رہتے ہیں، لیکن ان کے اپنے اسٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں کہ تیسری جنریشن میں مسلمان رہنے کا ریشو 20% سے کم ہے.